اس وظیفے کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے جو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر، یعنی پہلا چاند جو ہوتا ہے رمضان المبارک کا، 21 مرتبہ یہ وظیفہ کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اس کے گھر میں پیسہ، اس کے گھر میں رزق اتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے جیسے پہاڑ کے اوپر سے نیچے کی جانب جھرنا گرتا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب اسی وظیفے کے تعلق سے ایک سوال بھی کیا گیا ہے، اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں اور اس وظیفے کو بتاتا ہوں کرنا کیسے ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ سوال آپ حضرات کے سامنے یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے، ممکن ہے کہ یہ وظیفہ کسی بزرگ کے مجربات میں سے ہو، یعنی آزمایا ہوا ہو، تجربہ شدہ ہو، نیک لوگوں کا اس پر عمل ہو اور نیک لوگوں نے یہ کسی کو دیا ہو اور اس کو فائدہ ہوا ہو، ایسا ممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ وظیفہ پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اور یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، صحابہ سے ثابت بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کیا نہیں جا سکتا ہے، اس کو کیا نہیں جا سکتا ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک وظیفہ ہے اور وظیفہ پراپر طریقے سے مسلسل دعا کرنے کو کہتے ہیں وظیفہ، سمجھے نا۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ فائدہ نصیب فرما دے۔ آپ کو کرنا کیسے ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا سب سے پہلے تو اس وظیفے کو بتانے سے پہلے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں اس میں آپ کا مقصود اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اگر آپ کا مقصود ہے اور پھر آپ اس وظیفے کو اگر کرتے ہیں تو اس پر آپ کو ثواب تو ملے گا ہی، وہ فائدہ بھی ملے گا جس کے لیے یہ وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے، سمجھے نا۔ مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ کرنا آپ کو کیسے ہے؟ جب رمضان المبارک کا پہلا چاند دکھائی دے، جب رمضان المبارک کا پہلا چاند دکھائی دے تو آپ کو مغرب کی نماز پڑھ لینی ہے۔ چاند دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، ویسے چاند دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی چاند دکھائی دے جانا چاہیے، آپ کو نظر آئے یا نہ آئے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے اور 3 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کریم کے اندر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کے اندر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں پیسے، آپ کے گھر میں رزق اس طرح عنایت فرمائیں گے، اس طرح بھیجیں گے جس طرح جھرنا گرتا ہے نا پہاڑ سے نیچے کی جانب، اتنی تیزی کے ساتھ، مراد ہے تیزی کے ساتھ گرتا ہے آپ کے گھر میں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح پیسہ آئے گا، اسی طرح رزق آئے گا، جو وغیرہ کی پریشانی ہے سب حل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانی کو دور فرمائے۔ دیکھیے کر لیجئے گا، آزمائش کے لیے نہ کیجئے گا، یقین کے ساتھ کیجئے گا، کوئی غلط کام آپ کو نہیں بتایا جا رہا ہے۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں جی یہ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ تو جو ہے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو یہ وظیفے ہیں، دعائیں ہیں، کی جا سکتی ہیں، آپ کریے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو فائدہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو خوب مالدار بنائے، حلال رزق عطا فرمائے، قرض سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے، اور تمام تکالیف سے اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نجات عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔